سامنے ایک نئی پریزنٹیشن لے کے حاضر ہیں، اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ بڑا یونیک ہے، اور آپ کے سامنے جیسے کہ سینیکا فال کنونشن اس کا نام ہے۔ سینیکا فال کنونشن یہ بیسیکلی 19ویں ترمیم جو ہوئی 19th امینڈمنٹ ان یو ایس کانسٹیٹیوشن سے ریلیٹڈ ہے، اور یعنی کہ یہ 19ویں ترمیم 19th امینڈمنٹ جو یونائٹڈ اسٹیٹس کے کانسٹیٹیوشن میں ہوئی، چونکہ یونائٹڈ اسٹیٹس کا کانسٹیٹیوشن ون آف دا اولڈسٹ کانسٹیٹیوشنز ہیں دنیا کے اندر۔ امریکہ بھی جو ہے ون آف دا اولڈسٹ ڈیموکریسی آپ کہہ سکتے ہیں دنیا کے اندر، اور اس ڈیموکریسی اور اس کانسٹیٹیوشن کے اندر بہت کم ترمیمیں ہوئی ہیں، بہت کم امینڈمنٹس ہوئی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یو ایس کانسٹیٹیوشن بہت ریجڈ ہے اور بہت چھوٹا سا ہے۔ اس کی جو یہ امینڈمنٹس ہیں، اگر آپ ان کو بھی دیکھیں گے تو بہت چھوٹی چھوٹی سی امینڈمنٹس ہیں، 3 4 لائنوں کی امینڈمنٹس ہیں، لیکن ان کے بہت ڈیپتھ میں جو ہے وہ میننگس ہیں۔ 2021 کا جو پیپر فروری میں ہوا، اس کے اندر یو ایس ہسٹری کا پیپر تھا، اور اس میں سوال پوچھا گیا کہ ہاؤ سنیکا فال کنونشن آف 1848 led to the 19th amendment in US Constitution۔ اس نے یعنی کہ بات آپ کو بتائی بھی اور پوچھی بھی ہے کہ سنیکا فال کنونشن ہی دراصل وجہ ہے 19ویں ترمیم کی امریکہ کے کانسٹیٹیوشن میں۔ تو یہ 19th امینڈمنٹ جو ہوئی امریکہ کانسٹیٹیوشن میں، اس کی وجہ سنیکا فال کنونشن ہے۔ اس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، ڈیٹیل میں ڈسکس کیجئے۔ تو چلتے ہیں اس کو دیکھ۔ میں ہوں محمد نوفل صفان، بلاگ سوسن نوفلز اکیڈمی، اور اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آ رہا ہے تو پلیز لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو چلتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ سنیکا فال کنونشن کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ سنیکا فال کنونشن، جیسا کہ ابھی سوال کے اندر بھی دیکھا کہ 1848 کے اندر یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے اندر یہ ہو رہا ہے۔ کنونشن واز ون آف دا فرسٹ وومن رائٹس ایونٹ۔ یہ امریکہ کی تاریخ میں ہسٹری کے اندر پہلی دفعہ ہو رہا تھا کہ کوئی خواتین کے حقوق، عورتوں کے حقوق کے حوالے سے کوئی بات کرنے جا رہا تھا، اور اس کو جو لیڈ کر رہی تھی وہ الزبتھ کینڈی سینٹن اور لوریشیا موٹ ان کا نام تھا۔ اور دیکھیے آپ کے سامنے تصاویر بھی آ رہی ہیں الزبتھ کی۔ کہتا ہے کہ شی از بیسٹ نون فار دا ہر ایفرٹس ان رائٹنگ دا ڈکلیریشن آف سینٹیمنٹس فار دا سنیکا فال کنونشن۔ انہوں نے جو ہے وہ سنیکا فال کنونشن کا ڈکلیریشن جو ہے، جس کو ہم جو ہے وہ ڈکلیریشن آف سینٹیمنٹس بھی کہتے ہیں، تو یہ جو اس کی ذمہ دار ٹھہری۔ اس کے ساتھ ساتھ لوریشیا موٹ جو ہے وہ بھی اس سنیکا فال کنونشن کی ایک بہت بڑا جو ہے وہ نام ہے، اور اس کے حوالے سے بھی یہی کہ یہ 19ویں صدی کی جو ہے وہ بہت بڑی فیمنسٹ ہیں، اور انہوں نے بہت مدد کی اس موومنٹ کو آگے لے جانے میں۔ ٹھیک ہے جی، ان دونوں کا نام اس سے ریلیٹڈ ہے۔ بہرحال جلدی سے چلتے ہیں سنیکا فال کنونشن کے حوالے سے کچھ جڑے حقائق کو، کچھ حقیقتوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ کہتا ہے 19ویں صدی میں دیکھنا پڑے گا جینڈر رول ہے کیا۔ تو پتہ پڑتا ہے کہ مرد پبلک ڈومین کو لیڈ کر رہا تھا، چاہے وہ کام کرنا ہو، چاہے ووٹ دینے کا حق ہو، یا سیاست میں حصہ لینے کا، سب مرد ہی کو اختیارات تھے۔ دوسری طرف عورتیں گھروں میں کھانا پکاتی، بچے سنبھالتی، اور عورتوں کو اگر اس وقت امریکہ کے پس منظر میں دیکھیں تو وہاں کی ریاستوں میں نہ تو ووٹ دینے کا حق تھا، نہ ہی پراپرٹی رکھ سکتی تھی، اور نہ ہی اپنی آمدنی کو اپنے حق میں رکھ سکتی تھی۔ یہاں الزبتھ کینڈی اسٹینٹن منظر عام پر آتی ہیں، اور ایک انتہائی ایجوکیٹڈ بیک گراؤنڈ سے ان کا تعلق تھا۔ الزبتھ عورتوں کی رائٹس کی کمپین چلاتی ہیں، اور سنیکا فال کنونشن کی ذمہ دار بھی الزبتھ ہی ہیں۔ ان کی ملاقات ایک سوشل گیدرنگ کی ٹی پارٹی لوکریشیا موٹ سے ہوتی ہے، اور یہاں پہ جو ہے وہ دونوں نے طے کیا کہ عورتوں کو ان کے سوشل اور سول ریلیجیس رائٹس ملنے چاہیے، اور یوں ایک کنونشن جو کہ امریکہ کی تاریخ کا اپنی نوعیت کا پہلا کنونشن ہوتا ہے، اور ان لیڈیز کی کوششوں سے یہ اپنی تکمیل تک پہنچتا ہے، جو کہ 1848 میں سنیکا فال کنونشن کہلاتا ہے۔ اور ان کی تاریخ جو تھی 19 اور 20 جولائی تھی 1848۔ اس میں 300 لوگوں نے شرکت کی۔ اس کنونشن کے نتیجے میں ایک ڈاکومنٹ ایشو ہوتا ہے جس کو ڈکلیریشن آف سینٹیمنٹس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس کی مین تھیم تھی آل مین اینڈ وومن آر کریٹڈ ایکول۔ کہتا ہے کہ اس میں امریکن وومن کے سول اور پولیٹیکل رائٹس کو ہائی لائٹ کیا گیا تھا جو انہیں نہیں مل رہے تھے، مثلا ایجوکیشن، پراپرٹی، رائٹس آف ووٹ۔ تو سب سے امپورٹنٹ اس میں رائٹس آف ووٹ تھا۔ کہتا ہے یہ وہ وقت تھا جب پہلی دفعہ امریکن وومن اپنا حق مانگا اور ایک ملک گیر آواز سنائی دی۔ ہر جگہ اس کا ذکر تھا، اخبارات میں اس نیوز سے بھرے پڑے تھے۔ اس کنونشن کے نتائج آنے والے وقتوں پہ بہت دور تک سنے گئے، ایک نئی موومنٹ کا نقطہ آغاز بنا، وومن سفریج کی بنیاد بنا، وومن سفریج کی ڈیمانڈ کا سبب بنا، جو کہ آگے چل کر 1920 میں یو ایس کانسٹیٹیوشن میں 19ویں امینڈمنٹ کی وجہ بنی، جس کی مدد سے امریکہ کی خاتون کو، امریکہ کی عورتوں کو دنیا میں
پہلی دفعہ رائٹ ٹو ووٹ مل گیا. اب دیکھ لیتے ہیں 19th امینڈمنٹ ہے کیا. جتنی اس وقت آپ کے اسکرین پہ نظر آ رہی ہے یہی 19th امینڈمنٹ ہے اور 18 اگست 1920 کو ریٹیفائی ہوتی ہے کہ the right of citizens of United States to vote shall not be denied or abridged by the United States or by any state on account of sex. Congress shall have power to enforce this article by appropriate legislation. تو اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ رائٹ ٹو ووٹ ٹو ایچ اینڈ ایوری سٹیزن جو ہے وہ اب جو ہے اس کو روکا نہیں جا سکتا آن دی بیسس آف سیکس. ٹھیک ہے جی, یہ سیکس کی بنیاد پہ جو ہے اس کو روکا نہیں جا سکتا, چاہے عورت ہو یا مرد ہو وہ ووٹ دے سکتی ہے. اور اس میں اس امینڈمنٹ کے اندر حکم دیا گیا کہ کانگریس اس حوالے سے ممکنہ طور پہ جتنی لیجسلیشن ہو سکتی ہے وہ کرے. تو آئی ہوپ کہ یہ ایک چھوٹی سی پریزنٹیشن آپ کے لیے بینیفیشیل رہے گی. تھینک یو ویری مچ. اگر آپ کو پسند آیا تو لائک اور سبسکرائب کر دے گا.